کسی کی کال آئی تھی آج، اچانک ٹیلی فون آیا، ایک لڑکی کی فیس بک تھی. میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ ایڈ بھی نہیں ہے، اس کا کال کیسے آتا ہے؟ پتہ نہیں، جب خدا تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے تو اچانک ہو جاتا ہے. تو کال ریسیو کیا، ایک چھوٹی بچی کی آواز ہے، جیسے کہ 13-14 سال عمر ہے اس کی. کہتی بھائی جان کیسے ہو آپ؟ وہ پیج والے ہو؟ میں نے کہا جی جی وہی پیج والا ہوں. کہتی میں آپ کو پہچانتی ہوں آپ کی آواز سن کے. تو دیکھ رہا ہوں ٹیلی فون پہ ویڈیو کال آ رہا ہے. میں نے جب دیکھا یہی سسٹر مجھے ویڈیو کال کر رہی ہے. میں نے کال وصول کیا اور میں نے اسمائل کیا ویڈیو میں. تو اس نے مجھے خود کو دکھایا، ایک چھوٹی سی پری سی لڑکی تھی ماشاءاللہ. کہتے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کہتے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. یہ ایک بہت ٹوٹا پھوٹا کچن تھا، چھوٹا سا غریبی کا گھر تھا. اس کچن میں کوئی برتن اس نے نکالے اور ایک برتن کی ڈھکن جب اس نے اٹھا دیا تو اس میں آٹا نہیں تھا. وہ آٹے سے کیا ہو گیا تھا لیکن آٹا نہیں تھا اس میں. کہتا بھائی جان ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، صبح سے مجھے بھوک لگی ہے. میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر لیں. تو قسم سے میں اس ٹائم میں نے بہت زبردست کھانا کھایا، بہت زبردست کھانا میں نے کھایا. میں نے کہا یہ زہر کیوں نہیں لگتا مجھے، زہر کیوں نہیں بن جاتا ہے مجھے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں اور اس کا بھائی اتنے عیش و عشرت میں زبردست کھانے کھاتے. میرا دل کچھ عجیب سا ہو گیا. پھر میں نے اس سے پوچھ تاچھ کی. کہہ رہے تھے گھر میں اور کون ہے؟ کہہ رہی تھی ایک میں ہوں اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے. کہا ابو کہاں ہے؟ کہہ رہی تھی ابو تو میرا فوت ہو گیا ہے، 5 سال ہو گئے. میں نے کہا اور گھر میں اور کون ہے جو سپورٹ دے رہا ہے؟ کہہ رہے تھے ماموں لوگ ہیں، وہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، وہ بھی غریب ہے. میں نے کہا اب تمہاری امی کہاں ہے؟ کہہ رہی تھی ہاسپٹل میں. میں نے کہا ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے. کہہ رہی تھی کل ہاسپٹل لے کے گئی تھی اور ماموں نے آج مجھے بتایا کہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا. اگر میری امی کو کچھ ہو جائے تو میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کروں گی. دل بہت رویا، بہت. مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوا. چھوٹی بچی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی. جب مجھے اس نے آٹے کا برتن دکھایا ویڈیو کال پر اور اس نے مجھے ڈائریکٹ بولا بھائی جان میرے لیے کھانے کا بندوبست کر. تو یہ ٹیلی فون جو تھا یہ بھی اس کی ماموں کا ٹیلی فون تھا. کمال کی بات ہے. تو میں بہت زیادہ خفا ہو گیا، دل میرا بہت زیادہ خفا ہو گیا. یقین کرو میرا دل کبھی کبھار بہت زیادہ روتا ہے انسان کے اوپر. ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ملکوں میں، ایسے لوگ. حکومت نہ خبر اور اس کے آس پاس پڑوسی نہ خبر. میں نے اس بچی کو 3 لاکھ روپے بیچ دیے. وہ اس کے ہاتھ لرز رہے، اس کے کام. اس کو جب میں نے دوبارہ کال کیا میں نے کہا ابھی میں نے تجھے پیسے بھیج دیے اپنے اکاؤنٹ سے اور صبح تم لوگوں کے بینک کھل جائیں گے. تو اس کی باتیں، اس کی زبان لرز رہی تھی. کہہ رہی تھی بھائی 3 لاکھ روپے تو میں نے نہیں دیکھے ہیں لیکن سمجھتی ہوں کہ 1 لاکھ روپے بہت زیادہ ہوتے. میں نے کہا یہ جان بھی لٹانے کو دل کرتا ہے تم پر. ڈونٹ وری، تم پڑھائی کرو گے. کہہ رہی تھی میں اسکول میں تھی اور فیس وغیرہ نہیں جمع کر سکتی. میں نے کہا تم جاؤ گے، تیری طرح بہت زیادہ بچے ہیں، میں اس کو پیسے بھیجتا ہوں. کہہ رہی تھی یہ پیسے کافی ہے، ان پر میں اسکول بھی جا سکتی ہوں. میں نے کہا نہیں کافی نہیں ہے. امی کے پاس چلے جاؤ ہاسپٹل، وہاں سے مجھے کال بھی کرو، بولو امی کیسی ہے اور امی کو بتاؤ کہ میرے بھائی نے مجھے 3 لاکھ روپے بھیج دیا. ٹھیک. تو میں کیا بتا سکتا ہوں تم لوگوں کو. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں احساسات نہیں رکھتا. میں بہت احساس والا انسان ہوں. سچ کہتا ہوں، میرے دل میں جو ہوتے ہیں وہی کرتا ہوں.
خفا ہوتا ہوں. اپنی لائف میں بہت خوش ہوں, سب کچھ ہے, لیکن اوروں کی زندگی دیکھتا ہوں, اوروں کی باتیں دیکھتا ہوں, لوگوں کی اکثر کامیں دیکھتا ہوں, خفا رہتا ہوں, اسی چیز میں بس مصروف رہتا ہوں. باقی اگر میں خود کی طرف آ جاؤں, میری دنیا میں, میری زندگی میں خیریت, امن, پیس. اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہو, سلامت ہو, اور میری باتیں آپ کو برے نہ لگے. یہ باتیں صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدد کیا کریں. ہاں جی, شکریہ.